دیدار میں بھی گنے بھی نہیں اور بے ساختہ منہ سے نکل آیا 5 تو 5 کا عدد ہی اتنا فیمس ہے کہ نکل آتا ہاں 5 ہی کام ہے اللہ نے بتایا پہلا کیا اچھائیوں کا حکم برائیوں سے منع صحیح تیسرا طیبات کو حلال قرار دیا چوتھا خبائث کو حرام قرار دیا پانچواں ضلالت اور جہالت کے توق کاٹتے کہ یہ 5 کام میرے رسول نے کر دے یہ تمہارے کام نہیں ہے توجہ ہے تم نہیں طے کر سکتے ہو کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ وہ طے کرے تم نہیں طے کر سکتے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے یہ میں رسول بتا یہ 5 کاموں کا تم نے کم کرنا ہے اجازت ہو تو آیت کا اگلا حصہ پڑھ لوں اسی میں مجلس تمام ہو جائے ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ کرے محمد شاہ نجف علی تیرے چاہنے والوں کی خیر پاکیزہ نصب علی تیرے چاہنے والوں کی خیر کہ یہ کام میرے رسول کے ہیں تم نے کیا کرنا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس تم پر واجب ہے اس پر ایمان لانا اس پر ایمان لانا وَعَزَّرُوهُ اور اس کی عزت کرنا وَنَصَرُوهُ اور اس کی نصرت کرنا شاباش مدد کرنا کتنے کام تھی ایمان لانا عزت کرنا مدد کرنا یا رسول اللہ اے بلال اللہ ایمان جو لے آیا بندہ پھر ساتھ شرط احترام کیوں تو پتہ چلا اللہ جانتا ہے آواز قدرت ہے کہ اگر یہ سمجھنا ہے تو پھر سورہ منافقون پر توجہ ہے یا نہیں ہے کچھ بندے ایمان لائیں گے مگر میرے رسول کی عزت نہیں کریں گے تو میں شرط رکھ رہا ہوں کہ تمہارا ایمان سلامت تب رہے گا جب عزت رسول کرو گے رسول اگر عزت رسول کر رہا ہے تو مومن ہے ایمان ٹھیک ہے اگر رسول کی عزت پہ حملہ کر رہا کسی بھی کام پہ تنقید کر رہا کسی بھی حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ عزت رسول نہیں ہے تو کہا جب عزت نہیں تو تمہارا ایمان نہیں ہو عزت کرنا نصرت کرنا تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں ان تینوں کاموں کا بھی تمہیں رہنما دوں گا توجہ ہے کہ عزت کیسے کرنی ایمان کیسے لانا نصرت کیسے کرنی فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عزت کیسے کرنی ہے ایمان کیسے لانا ہے نصرت کیسے کرنی ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي اس نور کی اتباع کرنا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے فلاح پا جاؤ گے وہ نور بتائے گا کہ ایمان کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے شاباش کا مسلمان جہاں بھی ڈنڈی مار گیا کہا جی اس نور سے مراد قرآن ہے میں نے کہا حضرت صاحب قرآن کے لیے تو اللہ نے فرمایا ہے نزل علی محمد کہ قرآن ہم نے محمد پر نازل کیا قرآن صاحب تو نازل ہوا نہیں اللہ تشریف فرمایا بقول ہر سنی شیعہ سب کے کہ 23 سالوں میں نازل ہوگا کوئی نور بتا جو جب سے محمد آئے
اتباع نہیں ہو سکتی. حجت الاسلام تشریف فرما ہے. اتباع کردار کی ہوتی ہے، عمل کی، پریکٹیکل کی. توجہ ہے نا؟ اس لیے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میری اتباع کرو. توجہ ہے؟ کہا محمد کی اتباع کرو، تاکہ وہ تمہیں گھر گھر کے دکھائے گا کہ نماز پڑھنی کیسے، یہ بتائے گا. سجدے کا طریقہ کیا ہے، یہ بتائے گا. یہ بتائے اتباع کردار کی ہوتی ہے. تو وہ نور تلاش کر جس کا کردار موجود ہو کہ ایمان کیا ہے، احترام کیا ہے، نصرت رسول کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، قاری قرآن کل ایمان، نعرہ حیدری، نعرہ سرور. دیکھو یہ کرونا کی مہربانی ہے کہ ان دنوں میں ہم اور آپ اکٹھے ہیں. ورنہ 18 سال ہو گئے میں کہا تو ان دنوں میں ہے برطانیہ اور یورپ پورا کبھی کدھر کر رہا. یہ مالک کی اپنی تقسیم ہے، راضی ہے ہم اللہ کی تقسیم ہے. اس نور کے جس جو ساتھ نازل ہوا آئے میں نور دکھلاؤں اور گفتگو کو تمام کروں. سر اٹھائے تھکنا نہیں ہے. جو ساتھ نازل ہوا یہ مائیت ہے، خیالی نہیں ہے. یہ مائیت حقیقی ہے. توجہ ہے؟ یعنی جہاں اس کا نور وہاں اس کا نور، جدھر سے اس کا نور آیا وہیں سے اس کا نور آیا. تو پوری کائنات میں وہ نور تلاش کر ایک ہی ملے گا جس کے لیے یہ خود پیغمبر فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. انا وعلیکم من نور واحد، میرا ولی کا ایک نور ہے. تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے کہا ایمان لاؤ، احترام کرو، نصرت کرو ایسے جیسے علی نے کی ہے. یار میں نے اب تفصیل سے ترجمہ کر دیا نا، تفصیل کے ساتھ. یعنی ایسے کرنا ہے ایمان کا، تمہارے ایمان کا قبلہ علی ہو. اگر تمہارا ایمان کل ایمان سے متصل ہے تو تم صاحب ایمان ہو. اگر تمہارا ایمان کل ایمان سے متصل نہیں ہے، ارتباط نہیں ہے، پھر تم صاحب ایمان نہیں ہو. چونکہ علی کل ایمان ہے اور جس کی سلامتی کی ضمانت کل سے ہوتی ہے. اگر شاخ اپنے کل سے جڑی رہے، میں آخری کہہ رہا ہوں، اگر شاخ اپنے کل سے جڑی رہے، یعنی درخت کے ساتھ اگر شاخ متصل رہے تو پھر نہ موسم کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دھوپ کی، نہ اندھیرے کی. پھر اگر شجر ہرا ہے، شاخ بھی ہری ہے، ادھر جوش گل سے جدا ہوا نہیں، یا جل جائے گا یا سڑ جائے گا. اگر تم کل ایمان سے سیکھتے تو کل ایمان کی بیٹی یہ نہ کہتی لوگوں میں غریب ہو گئی، سوائے ہمیں حسین مولا کوئی غم نہ دے. یہ ایام زینبیہ ہیں، یہ سید و ساجدین کیسے ہیں، عالیہ بی بی کے ایام. جو تم اپنی بیٹیوں بہنوں اور ماؤں کو لے کے بازاروں میں پھر کے مجلس سے ڈھونڈتے ہو، ہم کیوں نہ ڈھونڈیں؟ اگر زینب بازاروں میں نہ گئی ہوتی ہم کبھی اپنے ناموس کو بازاروں میں لے کے مجلس سے نہ ڈھونڈتے، ماتم داریاں نہ ڈھونڈ رہے ہوتے. آج کسی کو خبر ہی نہیں ہے مگر میری قوم کی بچیاں بیٹیاں اب بھی اپنے بچوں کو سیاہ لباس پہنا کر فرش عزا پہ لے کے آ کے سکھلاتی یہ ہے کہ ان دنوں میں زینب اجڑ گئی. میرے مولا نے
سید ساجدین سے فیصلہ لیا تھا. جب علی اکبر جانے لگے نوجوانوں تو سید سجاد نے ہاتھ باندھ کے کہا تھا بابا بے شک میں بیمار ہوں مگر میں علی کا پوتا ہوں، اکبر سے بڑا میں ہوں، پہلے میری قربانی پیش کر. حسین نے سجاد کی پیشانی پر بوسہ دے کے کہا سجاد خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں بڑا بیٹا ہوں. ہاں بابا. تو کہا سجاد میرے محاذ دو ہیں، دو محاذ ہیں، ایک محاذ ہے اصغر، ایک محاذ ہے اکبر. ایک چھوٹا محاذ ہے، ایک بڑا محاذ ہے. تو میرا بڑا بیٹا ہے. بابا چھوٹا محاذ کیا ہے؟ کہا اکبر 10 محرم کی صبح سے لے کر عصر تک 3 دن کے پیاسوں کا ذبح ہونا، تیرے چچا کے بازوؤں کا قلم ہونا، اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹنا، اصغر کو 3 بھروں والا تیر لگنا، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا ہو جانا، میرے مہمان جوان شہید مارے جانا، میرا زین سے گر کے ذبح ہو جانا. یہ چھوٹا محاذ ہے. سجاد لرج گئے، رو کے کہتے بابا بڑا محاذ کیا ہے؟ کہا شام غریبہ سے لے کر دربار شام تک اپنی پھوپھی اور بہنوں کو، میری بیٹی اور بہنوں ماتم کرنا، ننگے سر پابندے وطن بھائیوں کے قاتلوں کے ساتھ، باپ کے قاتل کے ساتھ اپنی غیرت کو لے کے شام غریبہ سے لے کر کوفہ سے شام کے دربار تک قاتلوں کے ساتھ چل گیا. سجاد سے بڑا محاذ ہے، تو میرا بڑا بیٹا ہے. شام غریبہ کے بعد تو جا اور یہ بڑا محاذ ہو جاؤ. اجرکم من اللہ یہی حق ہے. ہاتھ پیروں نہ کرنا، بس 2-4 منٹ کی رحمت ہوگا. مجلس منظور کے منظر پہ چلیں گے. آ گئی شام غریبہ. حمید ابن مسلم کہتے میں نے کربلا میں آنے والی زینب کی امینت دیکھی تھی. یہ کہتا اتفاق ایسا ہے کہ جب بابا کوفہ میں آیا دارالخلافہ بنایا علی نے، تو علی نے بیٹیاں مدینے سے بلوائی تھی. کہتا میں صحافی تھا، میں نے زینب کا مدینے سے کوفہ آنا بھی لکھا. یار تھک کر لو، شرما کر لو. میرے مولا نے کہا تھا وہ بیٹیوں والو تمہارے مولا کو بیٹیاں بڑی پیاری تھی. کہا اصل بیٹا کافی دن ہو گئے زینب مدینے میں، ہم کوفہ میں جاؤ میری بیٹیوں کو لے آؤ. مگر اصل جب لانے لینے جاؤ نا اطلاع دے دینا کہ بابا یاد فرما خود نہ کہنا زینب جلدی کر، میری بیٹی جلدی چلنے کی آدمی. جب اپنی مرضی سے تیار ہو جائے یار ہوتے تو نہ سہنا، پھر مہمنوں کو بٹھا کے پردہ ایسا بنانا کہ میری بیٹیاں کوفہ تک زینب کا سایہ بھی کہیں پر. اصل میں تھا میری بیٹی باتیں کرنے کی عادی نہیں ہے. ہر منزل پر روک کے پوچھنا زینب تھک تو نہیں گئی. اگر زینب چپ ہو جائے آرام سے مہمان اتار دینا، اتنی دیر تک قافلہ روک کے رکھنا جب تک زینب خود نہ کرے اصل بھیا چلو میں چھوڑ. ازاداروں میری بیٹیوں میری ماں بہنوں چل پڑی 18 بھائیوں کی بہن. یہ ہے زینب کی امینی کا دور. الحجاب الحجاب عباس کی صدا بلند ہو رہی، علی بی بی کے محمل چڑھ رہے ہیں. حسن حسین جیسے بھائی دائیں بائیں ہیں. جہاں کہیں بھی ذرا سی بھی گرمی کی شدت ہوتی ہے
میرے مولا حسین اپنے اماں بہن کے محمل پہ کہتے حسن بھیا جلدی صاحب محمل بٹھا بھائی کو دیکھ کے کہتی حسین اتنے ناز کر رہے تو آ کر جب مجھے کھلنا پڑے تیری بہن کی چادر موجود ماتم کا تازہ داری کر رہا ہے سید و سجاد کے خون میں دیکھ دے رہا ہے زینب کی حسرت ہے ماتم ہاتھ نہ بچے ہوتے کربلا میں خبر بن گئی ہوتی اجرکم من اللہ امیر المومنین کو اطلاع ہوئی آ گئی ہے زینب جلد رشتہ دار الخلافہ سے باہر آئے بیٹیوں کا استقبال کیا عالیہ بی بی کے محمل کے پاس کھڑے ہو گئے کہتے بیٹا زینب اگر تو کہے تو بابا یہ ایک چادر اتار کے محمل کی تیرے ساتھ کلام کر لے گا تو سمجھ گیا میں صاحب ہو جائے گا میرے مولا کہتے ہیں تو اجازت دے میں کرنا روک کے کہتی ہو میرا اول نمبر بابا اور میرا امیر المومنین بابا تو باپ ہے میں بیٹی ہوں بابا میرا سر چھوڑو بابا میں مدینے سے ملنے آئی ہوں بابا کلام کر رہا میرے مولا نے سر پہ بوچھا دیا میں من کر ذرا سا پردہ ہٹا کے اگر تو عزادار قدیمی عزادار سمجھ گیا میرے ساتھ ہے نا صاحب تو بہت ماتم کرے گا پردہ ہٹا کے کہتے ہیں بیٹی زینب یہ جو بازار ہے نا اس کو کوفے کا صدر بازار کہتے ہیں میں نے لفظ پڑھ دیا تو نے آرام سے سن لیا بی بی کا یہ سننا تھا میری بیٹیوں میری ماں بہنوں زینب محمل میں مچھلی پہ آپ کی طرح تھپنے لگ گئی اب رو کے کہتی ہوں میرا کل ایمان بابا میں تیری بیٹی ہوں میں چادر تطہیر کی وارث فاطمہ کی بیٹی ہوں مجھے بازاروں سے کیا جلال علی رو کے کہتے زینب پہچان لو تقدیر کا پتہ نہیں ہے شاید میرے باپ بھی تجھے اس بازار میں اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ مولا سوائے ہمیں حسین کو رب نہ دے گے آلے کوفے لے آیا بابا استقبال کر کے کوفے کی عورتوں کو پتا چلا کہ زینب آئی اپنے بیٹوں اور شوہروں کو کہتی ہیں جاؤ اپنے مولا سے اجازت مانگو ہم علی کی بیٹیوں کی زیارت کر لیں میں اپنی طرف سے جملہ نہیں پڑھ رہا مولا کے پاس درخواست آتی میرے مولا رو کے کہتے لمبے سفر کر کے آئی ابھی تھکی ہوئی ہو جب کچھ دن گزر جائے گے کوفے کی آب و ہوا سے مانوس ہو جائے گی مدینے سے آئی ہے ماں کی قبر چھوڑ کے آئی ہے نانا کی نگری چھوڑ کے آئی ہے کچھ دن ٹھہر جاؤ کچھ دن گزرے اب عورتوں نے آ کے درخواست کی اب میرے مولا جا کے کہتے ہو میری عالیہ بی بی کوفے کی مستورات آئی ہے تیری زیارت کو بابا اجازت دے علی اجازت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کوفے والی بی بی ہو میری بیٹی کے پاس زیادہ دیر نہ رکنا تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے جاؤ میری بیٹی زیادہ دیر باتیں کرنے کی آتی نہیں زینب زیادہ دیر قرآن پڑھتی خیال کرنا میری بیٹی کی قرآن کی تلاوت کا وقت ہے زینب تمہیں نہیں کہے گی مگر خیال کرنا آج اتنی باتیں ہیں یہ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ تھی زینب کی امیر کہتا ہے پھر میں اتفاق سے کربلا موجود تھا میں نے کربلا میں بھی زینب کو آتے دیکھا
اس شان سے آئی کہ عباس جیسا جرنیل شہنشاہ وفا مہمان کا پہرا دیتا ہے، جھک جھک کے خیموں کو سلام کرتا ہے۔ کہتا بڑے نقصان ہوئے کربلا میں نے شیر دل خاتون کا وہ جملہ نہیں سنا جو بیوی نے آخر پہ کہا۔ کہتے بھائی مارے گئے، میں نے نہیں سنا کہ زینب نے کہا میں غریب ہو گئی۔ بیٹے مارے گئے، میں نے نہیں سنا کہ بیوی نے کہا لوگوں میں غریب ہو گئی، میں چھوڑ رہا ہوں منبر۔ کہتے بڑے نقصان ہوئے، بیوی روتی رہی مگر یہ جملہ نہیں کہا میں غریب ہو گئی۔ کب کہا میں غریب ہو گئی؟ حمید بن مسلم کہتا جب میں سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، میں نے کاغذ قلم رکھ دیے، شام ہونے کو تھی، لشکر یزید گھوڑوں پہ سوار ہے، عمر ابن سعد کو کہہ رہے کب کوئی نہیں بچا، سارے مارے گئے، واپس بیرکوں کو چلے جائے اپنے اپنے گھروں کو۔ یہ بے غیرت اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ لشکر یزید کا سپہ سالار ہے۔ یہ بے غیرت کہتا ہے کہ ابھی رکو بڑا کام کرنا ہے۔ حمید کہتا جب اس نے کہا بڑا کام کرنا ہے، کہتا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ جب اصغر بھی مارا گیا اب بڑا کام کیا باقی ہے۔ کہتا یہ اپنے خیمے سے باہر آیا، ان سے خیموں کی طرف فوج کو اشارہ کر کے کہتا لوٹ لو زینب۔ میرا پڑھنا آسان، تیرا سننا آسان، شیعہ آزادار بیٹھے۔ جب اس کمینے نے کہا زینب کو لوٹ لو، میرے سر پہ قرآن کو لوٹنے ایک نہیں آیا، ہر طرف کسی طرف اکبر کا قاتل ہے، کسی طرف عباس کے بازو قلم کرنے والا ہے، ایک ایک چادر کو کئی کئی ہاتھ ہے۔ جب چادر لوٹی اس وقت زینب نے کہا علی میں غریب ہو گئی، بابا میں غریب ہو گئی، یا علی تیری بیٹی غریب ہو گئی، میں لٹ گئی، میں اجڑ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ مولا اس غم میں رونے والی آنکھوں کو بی بی کی لٹی چادر کا واسطہ کسی غم میں نہ رونا دو۔ مولا زینب کی چادر کو رونے والی اور رونے والوں کو سوائے حسین کوئی غم نہ دینا۔ سب کو شام کی زیارات، کربلا کی زیارات نصیب فرمانا۔ 4 سال کی معصومہ کو پرسہ دینے جائے، شام جا کے زینب کو پرسہ دے۔ اجرکم من اللہ، عزم اللہ وجودنا وجودنا۔